بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ مقدر چمکانے ہیں، بخت بلند کرنے ہیں، سوئی ہوئی قسمت کو جگانا ہے، سوئے ہوئے نصیبوں کو جگانا ہے، تو پھر دن رات بے حساب ان گنت لامحدود اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پھر ایک ہی آواز آپ کے اندر سے آنی چاہیے، اور وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا خوبصورت ذکر ہے، کیا خوبصورت عبادت ہے جو ہر حال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہے۔ یقین کریں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کا وظیفہ درود پاک بنایا، آج وہ لوگ اپنی قسمتوں پہ خود رشک کرتے ہیں۔ وہ خود اپنے آپ پر حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو کسی قابل نہیں تھے، حضور کا ذکر کیا تو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ اگر آپ بھی تنزلی کا شکار ہیں نا، اور چاہتے ہیں کہ عروج آئے آپ پر بھی، تو پھر ایسی ہی عروج والی عبادت کو لازمی پکڑ لیں، اور وہ عبادت ہے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک بھیجنا۔ دیکھیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے نا کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر بیک وقت آ جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمیں اور چاہیے کیا کہ جس میں اللہ کا بھی ذکر آ گیا، اس کے محبوب کا بھی ذکر آ گیا۔ اور کوشش یہ کیا کریں کہ درود پاک جب آپ پڑھتے ہیں نا، تو اس کے اندر اس میں محمد جو ہے نا وہ لازمی آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فار ایگزامپل، جیسے میری اپنی روٹین کے اندر جو درود پاک ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی آئی تھنک شیئر کیا ہے کہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرا جو درود پاک ہے وہ بھی بڑا شارٹ درود پاک ہے، آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر آپ ان دونوں درود پاک میں سے ایک بھی آپ چن لیتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، تو یقین کریں کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں پڑھا جا سکتا ہے اور آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں نا تو 5000 مرتبہ ان میں سے کوئی ایک درود بھی اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو 5000 مرتبہ آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پورے ایک دن کے اندر، اپنی سہولت، اپنی آسانی کے مطابق۔ دیکھیں، ہمارے تاریخ اسلام میں ایک بادشاہ گزرے ہیں، سلطان محمود غزنوی۔ آپ نے یقیناً ان کا نام سنا ہوا ہوگا۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو اپنے تخت پر بیٹھنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تخت پر بیٹھتا تھا۔ دیکھیں، ایک ملک، ایک سلطنت کا بادشاہ جس کو ہزاروں کام اور پوری سلطنت کو چلانے کے لیے، امور کو سر انجام دینے کے لیے اس کے پاس، دیکھیں پھر ایک جو بادشاہ ہوتا ہے پوری سلطنت کا، اگر وہ انسان 5000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ کر اپنی سلطنت کے امور کو پھر چلانے کے لیے بیٹھتا ہے، تو ہم لوگ تو بہت پیچھے کی بات ہے نا ہم لوگوں کی۔ تو پھر ہم لوگ کیوں نہیں 5000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے؟ آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ یقین کریں، صرف اپنے دل کو سمجھانے کی بات ہے اور نیت کرنے کی بات ہے۔ اور دوسری ایک اگر میں آپ کو راز کی بات بتاؤں نا، تو یہ محبتوں کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ جب آپ نے محبت سے ایک کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ لینا ہے نا کہ میں نے اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے، تو آپ یقین کریں جب آپ نیت کر لیتے ہیں نا، تو اللہ پاک پھر آپ کی مدد فرماتا ہے۔ پھر 5000 پڑھنا آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے، تو 5000 درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ اور اگر آپ اس تعداد کو بڑھانا چاہتے ہیں نا دن بدن، اور 5000 تک آنا چاہتے ہیں، تو پھر
تھوڑے سے بے شک شروع کر لیں، لیکن روزانہ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے نا تو اللہ پاک آپ کے ذکر میں برکت فرمائے گا۔ اور جو آپ نے نیت اگر کر لی نا کہ یا اللہ پاک میں نے اپنی درود پاک کی اس تعداد کو 5000 تک لے جانا ہے روزانہ پڑھنے کی، تو میری مدد فرمائیے، تو اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ صرف نیت کرنے کی دیر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس نے 5000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا ہے نا، یقین کریں کہ اس کی قسمت پر، اس شخص کی قسمت پر تو فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں فرشتے بھی۔ اور میں اگر آپ کو ایک اور بات بتاؤں نا کہ درود پاک پڑھنے سے اتنی طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، جب آپ نے 5000 کا فگر جو ہے وہ مکمل کر لینا ہے نا، اس کے بعد جو آپ کی طبیعت میں ایک خوش مزاجی اور ایک اتنی خوشی اور سرور اتر جاتا ہے آپ کے مزاج کے اندر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ چیزیں میں نے خود باقاعدہ اپنے اندر یہ خود محسوس کی ہیں، اور اللہ پاک اتنا سکون نصیب فرماتا ہے کہ بس یہ بات ہی الگ ہے، بڑا جو ہے نا سرور اور لطف ملتا ہے، یقین کریں۔ اور اگر یہ چیزیں اگر آپ لوگ اپنی زندگی کے اندر چاہتے ہیں نا کہ مقدر ہمارا سنور جائے، ہماری تقدیر سنور جائے، ہمارے جو بخت ہیں وہ بلند ہو جائیں، کبھی کسی چیز کے لیے دست سوال نہ کرنا پڑے آپ کو، کبھی کسی کی محتاجی نہ ہو زندگی کے اندر، تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دنیا تعریف کرے گی آپ کی، ایک دفعہ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر کے تو دیکھیں، اس ذکر، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا کر تو دیکھیں۔ یقین کریں ایک دن وہ وقت آئے گا کہ آپ لوگوں کو فخر سے بتائیں گے کہ آج ہم جس مقام پہ ہیں نا وہ اس وظیفے کی وجہ سے ہے، آج ہم جس عروج پر ہیں ہم درود پاک کے صدقے میں ہیں۔ تو ایک دن وہ آپ کی زندگی میں آئے گا اور آپ یہ دل سے یہ بات کریں گے لوگوں کے سامنے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں۔ تو قسمتوں کو سنوارنا ہے تو پھر آ جائیں حضور کے در پر، اور حضور کی در پر آنا ہے تو پھر حضور کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کریں، اور محبت کا اظہار جو ہے وہ یاد ہوتا ہے، اور یاد کا دوسرا نام ہے درود پاک بھیجنا اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ تو پھر جو نبی کے در پر بیٹھ گیا پھر اسے اللہ تو مل گیا نا، پھر اللہ کا قرب تو اسے نصیب ہو گیا۔ تو جو نبی کے در پر بیٹھ گیا پھر اس کو مقدر سنوارنے کا، قسمت سنوارنے کا ایسا موقع ملتا ہے کہ پھر وہ خود بھی اپنی ذات پہ رشک کرتا ہے۔ ایسی عبادت ہے درود پاک پڑھنا۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ سرکار عنایت کی نظر چاہیے اس دم جب نامہ اعمال میرا پیش خدا ہو۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔